السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر ایک اپنی سمت میں رواں دواں ہے. تم لوگ نیکی کی اور خیر کی راہوں میں دوڑ لگاؤ. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نیکی کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ نیکی کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم نے جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں یہ سبق سیکھا کہ انسان کو نیکی کا ارادہ بنانا چاہیے. نیکی کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، جس کا یقینی طور پہ یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے اسے نیکی کی توفیق بھی ملے گی، اور اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نیکی نہ بھی کر سکا تو سچے ارادے کی برکت سے اللہ اسے اپنے فضل سے ثواب عطا فرما دے گا. اس سلسلے کے دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب انسان ارادہ بنا لے پھر اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے یا عارضی طور پہ چند رکاوٹوں کی وجہ سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، پینڈنگ میں نہیں رکھنا چاہیے. ممکن ہے کہ آج آپ کا ارادہ ہے، کل ارادہ نہ رہے. آج صحت ہے، کل صحت نہ رہے. آج جوانی ہے، کل بڑھاپا طاری ہو جائے. آج مال ہے، کل پاس اس نوعیت کا نہ رہے. یا اوورآل حالات بدل جائیں اور حالات بدلنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا.
تو اس وجہ سے انسان جس نیکی کا ارادہ کر چکا ہو ہمت کے مطابق اسے کر گزرنا چاہیے۔ تیسری بات ہم نے یہ بھی سیکھی، نہ صرف نیکی کرنی چاہیے بلکہ اس میں تو انسان کو پہل کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اس نیکی کی توفیق مجھے مل جائے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نیکی کے تعلق کے حوالے سے ایک چوتھا سبق سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کسی بھی نیکی کو اور نیکی کے عمل کو جس سے آپ کر سکتے ہوں، آپ کے پاس موقع موجود ہو، یہ سمجھتے ہوئے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا۔ یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے اور میرا اپنا بنایا ہوا نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط اليه۔ اے میرے صحابی، اے میرے امتی، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو کام نیکی کا ہے وہ جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، اسے کبھی بھی حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا، بھلے وہ اتنا سا ہی کام ہو کہ اپنی زندگی میں یہ نیکی کرتے رہو کہ جب بھی مسلمان بھائی سے ملو تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا کرو، تبسم کے ساتھ، اسمائل ایک چہرے پہ لا کے، مسکراہٹ لا کے، محبت کا پیغام دے کے اس سے ملو۔ آپ نے پھر اس کی مثالیں بھی اپنے اس صحابی کو سمجھائیں۔ نیکی چاہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو، کوئی نیکی بھی حقیر نہیں ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی ہے۔ اس تصور کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض تنظیمیں، بعض جماعتیں، بعض تحریکیں وہ اپنے کارکنوں کی تربیت اس طرح سے کرتی ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، تم اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو، آؤ بڑی نیکی کرتے ہیں، کوئی انقلاب کی بات کرتے ہیں، کوئی دنیا میں نیا اسلام کا کوئی تحریکی تصور پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تحریکیں یا تنظیمیں ان کا ایک اپنا مشن ہے، لیکن جس نیکی کو آپ کر رہے ہیں اس وجہ سے کسی دوسرے کی نیکی کو حقیر سمجھنا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس دور کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے جہاد کی توفیق دے رکھی ہے تو بعض دفعہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولوی کیا کر رہے ہیں، اور اگر ایک شخص کو اللہ نے علم دے رکھا ہے تو وہ یہ کہنے سے باز نہیں آتا کہ جہاد میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص تبلیغ کی راہوں پہ نکلا ہوا ہے تو بعض دفعہ وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ جو بندہ ہر وقت مدرسے میں بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول پڑھا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دے رکھی ہے، دولت سے نوازا ہے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو بعض دفعہ اس کے ذہن کے اندر شیطان یہ تکبر بٹھا دیتا ہے کہ علم کی اوقات کیا ہوتی ہے اور علم کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے تعلق کے حوالے سے انسانوں کی نفسیات کو بھی دیکھا ہے، مزاج کو بھی دیکھا ہے، ماحول کو بھی دیکھا ہے، ضرورت کو بھی دیکھا ہے، وہ کس جگہ نیکی ہو رہی ہے اسے بھی دیکھا ہے، اس سوسائٹی کی ضرورت کیا ہے اسے بھی دیکھا ہے، اس کا تعلق کس لوکیشن کے ساتھ، کس علاقے کے ساتھ، کس ایریے کے ساتھ ہے، کس طبقے کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔
اور جب یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اسی لیے کسی کے حق میں بعض دفعہ کوئی نیکی افضل ہوتی ہے، کسی کے حق میں کوئی نیکی افضل ہوتی ہے، کسی کے حق میں کوئی نیکی افضل ہوتی ہے، کسی کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہوتی ہے، کسی کے اندر اللہ رب العزت نے کیا صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، جس طرح سونے اور چاندی کے ذخیرے ہوتے ہیں اور سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کھدائی کی اور اس پہاڑ کے اندر سے یا اس پہاڑ کے نیچے سے اللہ نے سونے کی کوئی کان دریافت کر دی، کہیں اللہ رب العزت نے چاندی کی کانیں رکھ دیں، کہیں اللہ نے لوہے کے ذخائر رکھ دیے، کہیں پہ اللہ رب العزت نے کوئی ذخیرہ رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگوں کی قسمیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، کوئی کس لیول پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی کس لیول پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، خیرہم فی الجاہلیہ خیرہم فی الاسلام اذا فقہوا، ہر بندے کی جو فطرت ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کی خاص پرسنالٹی ہے، جو اللہ نے اسی کے اندر خوبی رکھی ہے، شاید اس طرح کی خوبی دنیا کے کسی دوسرے انسان کے اندر اسی طرح کی، اسی لیول کی نہیں پائی جا سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین لوگ جو دور جاہلیت میں تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا دور جاہلیت کے اندر بھی ایک مقام رکھتے تھے، لیکن ان کا وہ مقام کفر میں تھا، کافرانہ قبائل میں تھا اور ان کے سرداروں کے ہاں تھا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو دین کی نعمت سے نوازا تو ان کا وہ سٹیٹس دین کے لیے خرچ ہونے لگا، خیر کی راہوں میں لگنے لگا۔ جناب صدیق کا ایک اپنا مقام تھا، جب وہ نیکی کی راہوں پہ آ گئے تو ان کا وہ سارا سٹیٹس اس راہ کے اندر لگنے لگا۔ جناب عثمان غنی کے پاس مال تھا، دولت تھی، جب اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا تو وہی سٹیٹس لے کر وہ ایمان کی حالت میں ان کا مال اور ان کے صدقات و خیرات ایمان والوں کے لیے خرچ ہونے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت پیاری تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قراءت کی طرف لگا دیا۔ کسی کے پاس شجاعت بہت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس راہ کے اوپر لگا دیا۔ جو کام کر سکتا تھا، جس کے اندر جو صلاحیت ہے، ایک تو اپنی صلاحیت کھپائے اور کوئی دوسرے میدان کے اندر کام کر رہا ہے، نہ خود نیکی کو حقیر سمجھے اور نہ دوسروں کے کسی نیک کام کو حقیر سمجھے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کی تذلیل نہ کرو، کسی نیکی کی توہین نہ کرو۔ کوئی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، داڑھی چہرے پہ رکھ لیں تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ کو یہ کہتا دکھائی دیتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اصل تو یہ ہونا چاہیے، اور اس کے برعکس کو یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا اخلاق اچھا ہے لیکن وہ اگر فلاں کام نہیں کرتا ہے تو اس کے اخلاق کو ہم کیا کریں۔ آپ اس نیکی کی توہین اور تحقیر نہ کریں، حتیٰ کہ آج کل تو یہ ایک بڑا پروپیگنڈا ہے کہ حقوق العباد کو ہیومنزم کے اس دور میں، جمہوریت کے اس دور میں اور آج کے اس جدید نیو ورلڈ آرڈر میں حقوق العباد سے متعلقہ نیکیوں کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جو حقوق اللہ کے متعلق نیکیاں ہیں ان کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے حقوق اللہ کی نیکیوں کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ حقوق العباد کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیکیوں میں ایک توازن، نیکیوں میں ایک بیلنس، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اپنے انداز میں ڈانٹ پلا دی تھی، جن میں سے ایک نے کہا تھا میں ساری رات عبادت کروں گا اور آرام نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں فلاں کام کرتا رہوں گا،
شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں فلاں خیر کا کام کروں گا اور یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ طویل حدیث آپ نے بارہا دفعہ سنی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب جتنے بھی یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ صرف ایک خیر کا کام اسی کو سب کچھ سمجھنا ہے اور دوسرے کی طرف کوئی توجہ ہی سرے سے باقی نہیں رکھنی ہے، اس موقع پہ آپ نے کہا یہ شادی بھی میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کبھی آپ نے ایسے بھی سمجھایا ان لنفسک علیک حقا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ کبھی آپ نے یوں بھی سمجھایا ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو نیکیوں میں ایک بیلنس اور توازن جب ہم رکھیں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ہر بندے کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس میں اگر وہ زیادہ صلاحیت لگا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی نیکیوں کو حقیر اور معمولی اور گھٹیا سمجھنے لگ جائے۔ آگے بڑھیے، اس اصول کا ایک اور اہم ترین ہماری زندگی کے اوپر انطباق ہے، خوبصورت ترین اس کی اپلیکیشن یہ بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک بات بہت گہری ہوتی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جس نیکی کا آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ذات کے حوالے سے موقع ملتا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو اتنی بڑی نیکی کی ہے تو چھوٹی سی چھوڑ بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اتنا بڑا خیر کا کام کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا کام میں نے نہ بھی کیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکیوں کی درجہ بندی موجود ہے، کر نہیں سکتے علیحدہ بات ہے، اگر آپ کر سکتے ہوں، موقع موجود ہو تو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ میرا ایمان اور یقین تو یہاں تک کہتا ہے اگر ایک بندہ اتنی نیکیاں کرے، جناب عمر کی اس کو عمر مل جائے، جناب نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، 950 سال تک وہ نیکیاں ہی کرتا رہے، جب ملک الموت سامنے آئے گا اور اسے اپنی زندگی کی کمزوریاں یاد آئیں گی، وہ پھر بھی کہے گا کاش میں فلاں فلاں نیکی بھی کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا، جب بھی کچھ لوگ محفل لگاتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کی ہے، چاہے وہ مارکیٹ میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے آپ کے بیڈ روم میں ہے، چاہے آپ کے ڈرائنگ روم میں ہے، اور وہ محفل لگی اور اس پوری محفل کے اندر آدھ گھنٹہ آپ بیٹھے رہے، اور منع نہیں ہے دنیا کی باتیں آپ نے کی، خیر ہے کریں، دنیا میں ہم نے جینا ہے، مسکرائیں، محبت ہے، تعلق ہے، سابقہ باتیں یاد کرنا، خاندان میں پاس بیٹھنا، خیر کے کام ہے کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حرج اس میں ہے کہ اس پورے گھنٹے کے اندر نیکی اور خیر کی بات آپ نے ایک بھی نہیں کی اور ساری کی ساری دنیا ہی ڈسکس ہوتی رہی، تو یہ خطرے والی بات ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ کہیں بیٹھ جائیں اور اس پوری مجلس کے اندر نہ ان کو اللہ کا نام لینا یاد رہے اور نہ ہی میرے اوپر درود بھیجنا یاد رہے، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے افسوس اور حسرت کا باعث ہوگی۔ افسوس کریں گے کاش ہم وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اے میرے رب تھوڑی سی مہلت اور دیتے ہیں، میں اور نیکیاں کر لوں، صدقہ و خیرات کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، ہرگز نہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، اب جو تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی
پل پل لمحے لمحے کی خبر ہے۔ اللہ کے قرآن نے دو ٹوک بتا دیا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی معمولی اور حقیر نہ سمجھو، جس کا موقع ملتا ہے کر گزرو۔ حقوق اللہ سے متعلق اگر آپ بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہہ لیں۔ یہ کیا زندگی ہے کہ انسان اگر موبائل پہ بیٹھا ہے تو 3 گھنٹے 2 گھنٹے ایک پیج پھر اگلا پیج پھر اگلا پیج، یہ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ، یہ چیز وہ چیز، فضولیات کے اندر 2 گھنٹے گھنٹہ انسان گزار دے، اور اس میں اللہ کی یاد کے لیے اس کے پاس چند لمحے بھی نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے معمولات کے بارے میں کہتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوتے، ایک مجلس کے اندر اللہ کے پیارے نبی 70 مرتبہ اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی بات چل رہی ہے پھر کہہ دیا استغفر اللہ، اور دل کی گہرائی سے سوچ سمجھ کے کوئی منظر دیکھا ہے، سبحان اللہ، سیر و تفریح پہ نکلے ہیں، الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے، اور صرف رسماً رواجن نہیں، اس کے دل کے اندر سے آواز اتر رہی ہو، تو اس نیکی کے اندر اللہ نے وہ خیر وہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اولا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو سب سے بہتر ہے، وازکاھا عند ملیککم، جس سے گناہ صاف ہوتے جاتے ہیں، وارفعھا فی درجاتکم، درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، وخیر لکم من انفاق الذھب والورق، اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقہم وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اللہ کی راہ میں گردنیں مارنا اور کٹوانا، اس سے بڑھ کر بھی اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر اللہ، وہ کام ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو ذکر کو معمولی نہ سمجھیں، مسجد میں آنے کو معمولی نہ سمجھیں، ایک قدم بھرنے کو معمولی نہ سمجھیں، جنازے میں شمولیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ حقوق اللہ میں سے جس نیکی کا آپ کو موقع مل رہا ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، اس میں انسان کا لگتا ہی کیا ہے، خرچ ہی کیا ہوتا ہے، بس ایک توجہ کی ضرورت ہے، ایک دھیان کی ضرورت ہے، ادھر اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر بندہ ایک راہ کے اوپر جا رہا ہے، اے ایمان والو تم نیکی والی راہوں پہ دوڑ لگا دو۔ حقوق العباد میں اس کو اپلائی کریں، لا تحقرن من المعروف شیئا، حقوق اللہ میں اس کو اپلائی کریں، نماز میں اس کو اپلائی کریں۔ میں ایمانداری سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر میں جھانک کے جواب آپ نے دینا ہے، مجھے نہ کسی کو شرمندہ کرنا ہے اور نہ ہی یہ زیب دیتا ہے، لیکن توجہ دلانا ہمارا فرض ہے۔ گزشتہ 1 ہفتہ، گزشتہ 1 مہینہ، گزشتہ 2 مہینے آپ کو آخر گھر میں کچھ تو وقت ملتا ہوگا، 5 منٹ مل گئے، 10 منٹ مل گئے، آپ نے سفر کیا، 1 گھنٹے کا سفر کیا، 2 گھنٹے کا سفر کیا، 3 گھنٹے کا سفر کیا، کبھی آپ نے سوچا موقع ہے یہاں اترے تو ہیں، ریسٹ کیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، وضو کر لیں، گاڑی میں بیٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں گے؟ نیکی ہے نا، کوئی مشکل ہے کرنا؟ بجائے اس کے کہ آپ سامنے لازماً ہر وقت کوئی LCD لگا کے اس میں آپ نے کوئی گند ہی دیکھنا ہے یا گند نہیں بھی دیکھنا، تو یہ بھی تو خیر کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جن کی پوری زندگی دین کے لیے تھی، آپ کا اندازہ کیجئے، آپ علیہ السلام اونٹ کے اوپر بیٹھ کے بھی نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، وتر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اس کو قبلہ رخ کیا اور اس کے بعد جدھر رخ ہے ہوتا رہے،
اللہ رب العزت نے تو ڈسپلن کے لیے جب ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ کو شرط رکھا، یہ بنیادی چیز ہے. لیکن جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے اپنی سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا اور اس کے بعد آپ نے نفل شروع کر دیے، تو اللہ کے سپرد کریں. آپ نفل پڑھتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں، دعا کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں. لازمی ہے کہ سارے راستے میں آپ نے پکنک منائی ہے، ایک ہفتے کے لیے نکلے ہیں. اور میں اپنے ایسے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو جانتا ہوں، ہفتے بھر کے سفر میں بھی شاید کبھی ان کو 2 نفل پڑھنے کی یا راستے میں کچھ 100 دفعہ بھی استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملی ہوگی. اس طرف سوچ نہیں، اس طرف دھیان نہیں، یا اس طرف توجہ نہیں، یا اس طرف خیال نہیں. اور زندگی اتنی مختصر کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پکنک مناتے ہوئے، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوئے، 30-35 سال کی عمر میں بڑی خوبصورت جگہوں کی سیر و تفریح کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں رب کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو خیر کے کام تو کر لیں جتنے آپ کر سکتے ہیں، نیکی کے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھیں. حقوق اللہ میں سے ایک عظیم ترین نیکی نفلی روزہ بھی ہے، خصوصاً سردیوں کے موسم میں. یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے؟ روٹین میں بھی جو بہت زیادہ کھانے والے لوگ نہیں، سردیوں کے دنوں میں صبح شام کھاتے ہوں گے، اس کا ٹائم ٹیبل ہی تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے. تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی ہمت ہے، اور آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لازماً رکھیں، یہ آپ پہ فرض ہے، لیکن نیکیوں کا شوق. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جن کی ساری زندگی نیکیوں کے لیے وقف ہے، جہاد کی راہوں میں بھی نکلے ہیں، آپ تو اپنی زندگی میں اکثر سوموار اور جمعرات کے نفلی روزے رکھتے رہے. ہماری زندگیوں سے یہ نیکیاں بھی غائب. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک رخ کے اوپر جا رہا ہے، تم نیکیوں کے رخ پہ دوڑ لگاؤ. لا تحقرن من المعروف شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو. تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑو نہیں کہ یہ نیکی کیا کرنی ہے، میں نے تو اور بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، میرے تو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں، یہ چھوٹی سی نیکی میں نے کر کے کیا لینا ہے. ایک اس کی اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. ممکن ہے وہ بڑی بڑی نیکیاں جو آپ نے کی ہیں اس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی شہرت، تکبر، فخر، کوئی ایسی چیز آ گئی ہو اور وہ اللہ کو قبول نہ ہوا ہو. اور وہ چھوٹی سی نیکی جو بڑی تو نہیں ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن آپ کے دل میں خلوص ایسا آ گیا، محبت ایسی آ گئی اللہ کی، تواضع ایسا، کیفیت ایسی، دل کے اندر نرمی ایسی آ گئی. عین ممکن ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو قبول ہو جائے اور آپ کی بڑی بڑی نیکیوں سے بھی بھاری ہو جائے. بات تو قبولیت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. اس کی ایک اہم ترین یہ وجہ بھی ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. جو شخص نیکیوں کو حقیر سمجھتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے اور کمرہ امتحان کے اندر اس کے سامنے 100 نمبر کا پیپر ہے اور 100 ہی سوال ہیں، اور بالکل اس نے یوں ٹک کرنا ہے اور ٹک کرتے کرتے آگے بڑھتے جانا ہے، اور ہر ایک سوال کا 1 نمبر ہے. وہ کہتا ہے یہ چھوٹا سا سوال ہے، اسے کر کے کیا کرنا ہے، اس کو بھی سکپ کر دیتا ہے، اگلا سوال بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ 1 نمبر کا سوال ہے، اوور آل رزلٹ کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ اس کو بھی کرتا ہے، اس کو بھی کرتا ہے، اس کو بھی کرتا ہے. تو کرنے میں تو مثال کے طور پہ اس نے اگر اس کے پاس ہونے کے نمبر 50 ہیں تو 50 نمبر کا اس نے پیپر کر لیا.
50 کہنے کو وہ 50 ہی ہیں، لیکن جب وہ 51 نمبر سوال پہ پہنچا، اگر وہ اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اسے کر کے کیا لینا ہے، 49 نمبر کویسچن کو چھوڑ دیتا ہے، اسے کر کے کیا لینا ہے، 48 نمبر والا بھی 1 نمبر چھوڑ دیتا ہے، اسے کر کے کیا لینا ہے، جب وہ 3 نیکیاں اس کی زندگی سے مس ہو گئیں تو اب وہ فیل کی کیٹیگری میں جا رہا ہے. اور اگر ان 3 نیکیاں کو ایڈ کیا جاتا ہے اور خصوصاً 50ویں نیکی کو ایڈ کیا جاتا ہے، وہ کہنے میں ایک ہے لیکن جب وہ گزشتہ 49 کے ساتھ پلس ہوتی ہے تو اس کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس ایک نمبر کی وجہ سے اس کا پورا ریزلٹ ہی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. آخرت کے ریزلٹ میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. اور بہت ساری نیکیاں جن کو دیکھنے میں ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اور حدیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے معافی مل گئی، اس کی وجہ سے جنت مل گئی، اس کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا مل گیا، جب اس میں زیادہ غور کرتے ہیں تو اس میں اسی طرح کا کوئی فیکٹر محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہ اکیلی ایک نیکی نہیں تھی، ایمان تو تھا، یقین تو تھا، کچھ اور نیکیاں بھی تھیں، لیکن وہ ایک نیکی جس نے پورے رزلٹ کو چینج کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نیکی کو سامنے بیان کر دیا. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، وجد غصن شوکن، اسے ایک ٹہنی ملی جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے تھے، فأخرہ، اس نے یہ سوچا کسی راہ گزر کو یہ کانٹے چبھے نہ، تکلیف نہ ہو، اس نے اس ٹہنی کو پیچھے ہٹا دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اتنی قدر کی کہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. شاید یہ وہی نیکی تھی جس نے رزلٹ کو چینج کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی المسلمین. میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو جنت کے درخت ہیں باری باری ان کے اوپر جا رہا ہے اور باری باری جا جا کے مزے مزے سے ظاہر ہے وہ ان جنت کے درختوں کے پھل کھا بھی رہا ہے. جو عالم برزخ ہے اس میں اللہ روحوں کو پتہ نہیں کس روح کو کیا مقام دیتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. شہیدوں کی روحوں کو کیا مقام ملتا ہے، کس نیکی والے کی روح کو کیا مقام ملتا ہے. اب اس کی روح کو یہ مقام ملا ہوا ہے کہ جنت کے درختوں میں مزے مزے سے جا رہا ہے اور جس درخت سے چاہتا ہے پھل کھا رہا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کس وجہ سے، فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی المسلمین. یہ راستے میں جا رہا تھا اور اس نے ایک ایسے درخت کو دیکھا جو بالکل شاہراہ عام کے درمیان تھا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا تھا. اس نے اس ٹہنی کو یا اس درخت کو کاٹ ڈالا. اس ایک نیکی کی وجہ سے میں نے اس کو جنت کے درختوں کے مزے لیتے ہوئے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، دیکھا. شاید یہ وہی نیکی تھی جس نے پورے رزلٹ کو بدل دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک زنا پیشہ خاتون، بدکار عورت راہ چلتے ہوئے کتے کو پانی کے چند قطرے پلا دیتی ہے، اللہ اس نیکی کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. شاید یہ وہی نیکی تھی جو 50 نمبر پہ آئی تھی یا 51 نمبر پہ آئی تھی، اور جس نے سابقہ نیکیوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، گداز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ مل کر اس کی زندگی کے پورے رزلٹ ہی کو چینج کر کے رکھ دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ سنا. ایک آدمی تھا، کاروباری آدمی تھا، اور اس کا زیادہ تر کاروبار ادھار کا ہوتا تھا. ادھار پہ لوگوں کو چیزیں دیتا تھا. تو جب ادھار پہ دیتا تھا تو اللہ نے اس کو ایسی برکت دے رکھی تھی
کہ وہ اپنے نوجوان نوکر سے اس نے کہا ہوا تھا مجھ سے لوگ ادھار لے کے جاتے ہیں. اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر تو ایسا بندہ آ جائے جو بیچارہ تنگ دست ہو گیا ہے, اس کے حالات بدل گئے ہیں, اب وہ واپس نہیں کر سکتا ہے, تو میری طرف سے تمہیں یہ حکم ہے کہ اس کو ویسے ہی کچھ رعایت کر دینا, اتنے دے دو, اتنے چھوڑ دیتے ہیں یا سارے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ایسا شخص آ جائے جو کہتا ہے واپس تو کروں گا, تھوڑا وقت اور چاہیے, تو اس کو تھوڑا وقت اور دے دینا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے نوجوان کو یہ بات کہہ رکھی تھی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہوا, اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی ایسی تھی کہ اللہ نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو جنت کا وارث بنا دیا اور جہنم سے حفاظت فرما لی. نیکیاں عظیم ہوتی ہیں. کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے, اس کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جس نیکی کا بھی اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے وہ کر گزریں. ایک حدیث میں تو نیکیوں کی ایسی خوبصورت ترتیب ہے کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی, جہنم سے بچاؤ کیسے ہوگا اور جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ سوچ ہے نا, سوچ. جہنم سے بچاؤ کیسے ہوگا اور جنت کا داخلہ کیسے ملے گا؟ فرمایا ایمان سے. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہوتے ہیں. ایمان تو اللہ نے دے دیا ہے, میں اعمال میں سے کوئی ایسی چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم سے بچا لے اور جنت کا داخلہ دے دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یرزق مما اعطاہ اللہ تعالی, جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرو. سلف صالحین اس پہ اتنا عمل کرتے تھے, اتنا عمل کرتے تھے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ وہاں مستحق لوگ بھی آتے ہیں, ضرورت مند بھی ہوتے ہیں, اور ان کے گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے, تو ایک پیاز پکڑ لیتے اور راستے میں وہ کسی غریب کو دے دیتے. چلے آج اتنی ہی نیکی سے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں, جو آپ کے بس میں ہے, جو آپ کی ہمت میں ہے, جو آپ کی استطاعت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے تو یہاں تک اندازہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فضل اپنے کرم سے اجر دینا ہے. اگر ایک غریب آدمی ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ایک کھجور ہے, اور عرب معاشرے میں یہ تو ہر گھر میں ہوتی تھی, اور اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے, آدھی کھجور ہے. وہ اتنا غریب ہے اس کے گھر میں آدھی کھجور بھی نہیں ہے, کھجور کا ایک ٹکڑا ہے. قربان جائیے, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو دے دو, ممکن ہے کہ اللہ اسی کی برکت سے تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اس نے تو جذبے کو دیکھنے, اخلاص کو دیکھنے, گداس کو دیکھنے, نرمی کو دیکھنے, محبت کو دیکھنے, اپنائیت کو دیکھنے. لا تحقرن من المعروف شیئا. مولانا عبد الحی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم تھے, کتاب لکھ رہے تھے. کتاب لکھتے لکھتے, ظاہر ہے کتاب لکھنا بڑا کام ہے, اور دین کی کتاب, تفسیر لکھ رہے ہیں, حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں, خیر کی بات لکھ رہے ہیں, عالم ہیں, بہت بڑے رائٹر ہیں. تو لکھتے لکھتے جو پرانے دور کے اندر قلم ہوتا تھا, دوات ہوتی تھی, لکوڈ سیاہی ہوتی تھی, اس میں ڈپ کرتے تھے, لکھتے تھے, وہ والا سلسلہ تھا. تو انہوں نے جب اس انک پاٹ سے یا دوات سے وہ سیاہی نکالی, ایک قطرہ نیچے زمین پہ گرا اور مکھی آ کے بیٹھ کے اسے چوسنے لگی. ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, کتاب لکھنا چھوڑ دی اور اس کو دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں کتنی پیاسی ہے, اس کو کہیں سے پانی نہیں ملا,
اور میری سیاہی چوس رہی ہے. ایک اور دفعہ قلم کو ڈپ کیا, ایک اور قطرہ گرایا, اس نے اور سیاہی چوسی. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے یہ شیخ وفات پا گئے, خواب میں ان سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا عبدالحی تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے اللہ نے بہت اچھا معاملہ کیا, خاص نے کی, جس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں خاص معاملہ کیا. کہنے لگے وہ بڑی خاص نے کی جس کو میں نے شاید کچھ سمجھا ہی نہیں تھا. میں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا, لکھتے لکھتے ایک مکھی پیاسی آ کے بیٹھی تھی, ایک قطرہ خود گرا تھا, دوسرا میں نے گرا دیا, چلے یہ چوس ہی لے. اللہ نے کہا عبدالحی تو بندہ ہو کے مکھی پہ ترس کر رہا تھا, میں نے تیرا رب ہو کے تیرے اوپر ایسا رحم کیا ہے, تجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے. یہ وہی نیکی تھی جو دوسری نیکیوں کے ساتھ پلس ہو گئی. شیطان بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وہم ڈالتا ہے, یہ کیا بات ہے, ایک نیکی سے معافی ہو گئی, ایک گناہ سے بندہ پکڑا گیا, یہ تو کوئی ضابطہ نہیں, عدل نہیں, انصاف نہیں. بعض منکرین حدیث اس طرح کی احادیث پہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں, اور شیطان ذہن کے اندر یہ وسوسہ اور وہم بھی پیدا کرتا ہے. تو اس کی خوبصورت توجیہ جو اس بندہ فقیر کے دل میں اللہ نے ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس ایک نیکی کا بیان کیا گیا ہے جس ایک نیکی کے پلس ہونے سے اللہ رب العزت نے پوری زندگی کا رزلٹ بدل دیا تھا. ایک نیکی پتہ نہیں وہ کون سی پلس ہوگی باقی نیکیوں کے ساتھ مل کے. تو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی سوال کر رہے تھے کہ ایمان تو ہے, تو ایمان کے ساتھ کوئی ایسی نیکی بتائیں جس کو ایمان کے ساتھ ایڈ کریں, جہنم سے بچ جائیں اور جنت اللہ تعالیٰ دے دے. فرمایا کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرو. توجہ کیجئے گا, یہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں اور خوبصورت مکالمہ ہے. پوچھنے والے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اگر بندہ کچھ نہ دے سکتا ہو تو؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال بھائی سوال نہیں کر رہے تھے, یہ خود بڑے ہی فقیر انسان تھے اور خود اختیاری فقر انہوں نے اپنایا ہوا تھا. ایک ہے کہ کچھ ملتا نہیں ہے, دوسرا ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا ہے یہاں کیا سامان لے کے جانا ہے. ان کے گھر میں ایک برتن کے علاوہ اگر کوئی سامان ہوتا تو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس کو پیچھے ہٹا دو, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری قبر کے سانپ اور بچھو ہے. ایک اور ہی ان کے ایمان کا لیول تھا, ان کا اپنا ہی جینے کا ایک انداز تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اس کو اپنا سکتے ہیں, وہی تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں. ہر بندے کی زندگی میں ایک خاص سٹائل ہوتا ہے اس کا, بس اس کو یہ چاہیے اس میں نیکیاں ایڈ کر لے, خیر ایڈ کر لے, ایمان ایڈ کر لے, ڈائریکشن کو بدل لے, سمت کو بدل لے, اپنے زاویوں کو بدل لے. بعض بادشاہ لوگ جو تھے نا وہ قرآن مجید کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ سونے کے ساتھ کچھ الفاظ کچھ آیات لکھتے تھے. تو فقہا سے پوچھا گیا کیا ان کے لیے ایسے لکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو ان فقہا نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. کہنے لگے یہ بادشاہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے عام بندے کو اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, حروف ہی تو ہیں پڑھنے ہیں, لیکن یہ بادشاہ ہے, اس کے پاس دولت بہت ہے, اگر ہم اس کو قرآن لکھنے سے روکیں گے تو یہ نعوذ باللہ کوئی گند لکھے گا تو اس کو اجازت دے دو, لکھ لو. خیر کا کام ہی کرے گا نا, نیکی کا کام ہی کرے گا نا, تو اس کا خیر کا یہ کام ادھر لگ جائے گا, اس کی دولت ادھر لگ جائے گی. انسانوں کی نفسیات کو سمجھنا, ماحول کو سمجھنا, مزاج کو سمجھنا, طبیعت کو سمجھنا, اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کون سی نیکی بہتر انداز میں کر سکتا ہوں اور کس طرف جا سکتا ہوں, بہت ضروری ہوتا ہے. جناب ابو ذر نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی بندہ خود ہی غریب ہے, کچھ نہیں دے سکتا, تو کیسے جائے گا؟ فرمایا یأمر بالمعروف وینہا عن المنکر. مال نہیں ہے, علم ہے نا, اللہ کی راہ میں جو نیکی ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہو, برائی سے روکتے رہو, اللہ اس کی برکت سے تمہیں جنت دے دے گا. جناب ابو ذر نے تیسرا سوال کیا, طویل حدیث ہے, کسی وقت اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل بیان ہم کریں گے. آج بس خلاصہ سن لیجئے. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا سوال کیا,
اے اللہ کے پیارے نبی، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَيِّيًّا، اگر بندہ خود ہی اتنا کمزور ہے، وہ صحیح طریقے سے بات کرنا جانتا نہیں ہے، سمجھانے کا ہنر نہیں ہے اس کے پاس، وہ کسی کو سمجھا نہیں سکتا اچھے طریقے سے، تو پھر وہ کیسے جنت پہ جائے؟ فرمایا ابو ذر ترتیب رکھیں، ایمان، پھر پہلا سوال کیا، آپ نے کہا پیسہ، وہ اللہ کی راہ میں لگائے، نہیں ہے، آپ نے فرمایا علم، وہ اللہ کی راہ میں لگائے، پوچھا وہ نہیں ہے، تو تیسرا جواب دیا جا رہا ہے، یصنع لأخرقا، اللہ نے اس کو کوئی ہنر دیا ہے، وہ ہنر اللہ کی خاطر بے ہنر لوگوں کو سکھاتا رہے، ان کا کام کرتا رہے، اللہ اس کی برکت سے جنت دیتا۔ اقسام ہے نا لوگوں کی، مختلف اقسام ہیں۔ جناب ابو ذر نے چوتھا سوال کیا رضی اللہ عنہ وارضا، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ أَخْرَقَ أَن يَصْنَعَ شَيْئًا، اگر اس کے پاس ہنر نہیں ہے تو کیسے جنت میں جائے؟ تو آپ نے چوتھا جواب دیا، فرمایا ابو ذر ہنر نہیں ہے، اگر اس کے پاس اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، تو اپنی اس طاقت سے وہ مظلوم کی مدد کرتا رہے، اللہ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ آخری سوال کیا، اور ہمارے خطبہ جمعہ کی بھی آخری بات، جناب ابو ذر نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ایڈ کرنے کے لیے پہلی نیکی تھی کہ پیسہ اللہ کی راہ میں دولت لگائے، وہ نہیں ہے، علم صرف کرے، وہ نہیں ہے، ہنر لگائے، وہ نہیں ہے، جسمانی طاقت تو ہے، کسی مظلوم کی مدد کر دے، اسے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، چھڑا دے، وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ پوچھا وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر لگتا ہے تم نیکی کسی کے اندر یہ چاہتے ہو کہ خیر نیکی کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ وہ کرے، پھر بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پانچویں بات آپ نے بتائی، یمسک یدہ عن اذی الناس، ابو ذر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم کسی کو تنگ ہی نہ کرے، غریب کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو تھپڑ ہی نہ لگائے، اس کے راستے میں اگر وہ پھول نہیں نچھاور کر سکتا تو کانٹے ہی نہ بچھائے، اگر اس سے پیار نہیں کر سکتا تو نفرت ہی نہ کرے، اپنے سینے میں خیر خواہی کے جذبے نہیں رکھ سکتا تو کینہ اور حسد ہی نہ رکھے، کسی کے کام نہیں آ سکتا تو بگاڑے ہی نہ۔ جناب ابو ذر نے پوچھا، ایسے کرنے سے بھی جنت میں چلا جائے گا؟ ایسے کرنے سے بھی جنت میں چلا جائے گا؟ فرمایا ابو ذر، میرا جو امتی ان پانچوں میں سے کسی ایک صفت پر بھی عمل کر لے گا، یہ صفت قیامت کے دن آئے گی، اس کا ہاتھ پکڑے گی، تب تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی یہ خوبصورت صفت اسے اللہ کی جنتوں میں نہیں پہنچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے، خیر پھیلانے والا بنائے، نیکیوں کے جذبات نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔